کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نشأت ثانیہ کے دور نے یورپ کی زندگی اور اس کی انداز فکر کو اس قدر کیوں بدل کے رکھ دیا؟ کیا سائنسی طریقہ کار محض ایک تکنیکی ایجاد تھا یا وہ ایک انسانی سوچ کا سب سے بڑا انقلاب تھا؟ تو البرٹا نوکس صوفی مینسن کو یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب لوگوں نے روم کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا بیڑا اپنے سر اٹھایا۔ یہ وہ دور تھا کہ انسان نے نئے سرے سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے سینٹ پیٹر کے قبر پر سینٹ پیٹر چرچ بنانے کا ایک ارادہ کیا، اور نئے عہد نامے کے مطابق جو سینٹ پیٹر ہے اس کا شمار حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ چرچ کا منصوبہ 1505 میں شروع ہوا اور یہ تقریباً 120 سال میں مکمل ہوا۔ اسی کے بعد اس کے ساتھ جو سینٹ پیٹر اسکوائر تھا اس کی تعمیر میں بھی مزید 50 سال لگے۔ یہ صرف ایک چرچ نہیں تھا بلکہ انسان کی خودی، اس کی خود اعتمادی اور اس کے عظیم خوابوں کا ایک علامت تھا۔ یہ چرچ اتنا بڑا تھا کہ جو مکمل رقبہ تھا وہ 16,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، جس میں برامانٹے، مائیکل اینجلو اور برمینی نے اپنے عظیم فن سے اس عظیم عمارت کو ایک حقیقت کا روپ دیا۔ لیکن نشأت ثانیہ صرف فن تعمیرات تک محدود نہیں رہا، اس نے فطرت کو ایک نیا نقطہ نظر دیا۔ لیکن نشأت ثانیہ کے بعد انسان نے اس دنیا کو اپنا گھر سمجھنا شروع کیا اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ فطرت جو ہے وہ کوئی منفی چیز نہیں ہے بلکہ ایک خوبصورت اور حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ تو اس دوران بعض مفکرین نے یہ کہنا بھی شروع کیا کہ اگر خدا لامحدود ہے، انفینٹ ہے، تو وہ ہر شے میں موجود ہے، یعنی وہ اپنی پیدا کردہ تخلیق میں بھی موجود ہے۔ اس تصور کو اس مفکرین جو ہے ہماؤس یعنی پینتھیزم کا نظریہ کہتے تھے۔ لیکن یہ بات کلیسا کے لوگوں کو بالکل بھی گوارا نہیں تھی، کیونکہ قرون وسطیٰ میں یہ کہتے تھے کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت زیادہ فاصلہ ہے جو کبھی عبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نشأت ثانیہ کے دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جب خدا ہے تو وہ فطرت میں ہر جگہ جلوہ گر ہے، تو انسان خدا سے اپنا تعلق مزید بہتر کر سکتا ہے، وہ خدا سے اپنی قربت بڑھا سکتا ہے۔ اور اس سوچ کا جو سب سے بڑا فلسفی تھا وہ تھا جیورڈانو برونو۔ اس نے صرف یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ فطرت میں موجود ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ کائنات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ لیکن یہ بات چرچ کے لوگوں کو بالکل گوارا نہ گزری اور اسے ایک کھمبے کے ساتھ لگا کر زندہ جلا دیا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو انسان دوستی کی بات کر رہے ہیں، تو جو انسان دوستی جو ہے وہ چرچ والوں میں تھی یعنی کلیسا والوں میں تھی، یا اس جو خدا کو متلاشی کرنے والے فلسفی تھے جسے بحث برونو تھا اس میں تھی؟ اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے تو حقیقی طور پر جو انسان دوستی کا سب سے زیادہ مظاہرہ کیا وہ برونو نے کیا، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر اس فکر کو زندہ رکھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نشأت ثانیہ کا دور صرف محض ایک روشن خیالی کا نہیں تھا، وہاں پہ کچھ ایسے تاریخ پہلو بھی تھے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب ریاست اور کلیسا کے درمیان جو اختلافات تھے وہ عروج پر تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب جادوگرنیوں کے مقدمے چلائے گئے، بدعتیوں کو جلایا گیا، مذہب کے نام پر خونی جنگیں ہوئیں اور امریکہ کی فتح کو ایک سفاکانہ طور پر جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ گویا نشأت ثانیہ ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ہم اس کسی بھی دور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محض ایک اچھا ہی تھا یا وہ محض ایک برا ہی تھا، یعنی خیر اور شر دو جڑواں بہنوں کی طرح ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اس دور کا جو سب سے اہم تحفہ تھا وہ فن تعمیرات نہیں تھا بلکہ وہ ایک سائنسی طریقہ کار بھی تھا۔ قرون وسطیٰ کے لوگ عقل اور پرانی کتابوں پر جو ہے وہ اندھا یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ فقط سوچ بچار سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن 14ویں صدی میں ایک نیا روپ سامنے آیا اور لوگوں میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ حقیقت کو جو ہے وہ محض پرانی کتابوں یا مذہبی عقائد پر نہ پرکھو، بلکہ علم کو جو ہے وہ مشاہدے اور تجربے سے حاصل کرو۔ یہ بالکل ایک نئی بات ہے۔ گو کہ اس سے پہلے کچھ سائنسی تجربات ہوتے تھے، لیکن جو باقاعدہ طور پر منظم سائنسی طریقہ کار ہے وہ نشأت ثانیہ کی دین ہے۔ یہی جو تجربی سائنس ہے یعنی امپیریکل سائنس جو ہے بعد میں یورپ کی سائنس اور صنعتی ترقی کی بنیاد بنی۔ کارخانے، مشین، ٹیکنالوجی، یہ سب اسی نئی فکر کی مرہونہ منت ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا یہ جو سائنسی طریقہ کار ہے وہ محض انسان دوستوں میں ایک خوشی کی لہر لایا، یا اس نے انسانوں کو نئی غلامی یعنی مشینوں اور طاقت کی غلامی میں جکڑ دیا؟ کیا آج کا دور بھی نشأت ثانیہ کی طرح نئی فکری اور سائنسی تحریک کا محتاج ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آج بھی علم کا مقصد جو ہے وہ کائنات اور فطرت کو مسخر کرنا ہے،
یا انسان کو خود اپنے آپ کو سمجھنا ہے یا اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے؟ تو دوستو ان سوالوں کے جواب ضرور دیں، تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔